حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا۔ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام میں لگا رہتا۔ اس کی عادت تھی کہ اگر اس نے ہتھوڑا ہوا میں اٹھایا ہوتا کہ لوہا ٹوٹ سکے اور اسی دوران آذان کی آواز آ جاتی تو وہ ہتھوڑا لوہے پر مارنے کے بجائے اسے زمین پر رکھ دیتا اور کہتا کہ اب میرے پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے زمانے کے ایک لوہار کا واقعہ لکھا ہے کہ بال بچوں کی کثرت کی وجہ سے وہ سارا دن کام کرتے۔ لوہار جو ہتھوڑے سے لوہا کوٹتے ہیں تو کہا کہ یہ ہتھوڑے سے لوہا کوٹتے رہتے، لیکن جیسے ہی یہ آذان کی آواز سنتے تو ہتھوڑا جو انہوں نے اٹھایا ہوتا مارنے کے لیے، جیسے اللہ اکبر کی آواز سنتے تو وہ ہتھوڑا لوہے پر نہیں مارتے بلکہ فوراً زمین پر رکھ دیتے، اللہ کے نام کی ادب کی وجہ سے کہ اب اللہ کا نام میں نے سنا، اس کے بعد کام نہیں، اب اللہ نے بلایا ہے تو لہٰذا مسجد کی طرف اللہ کے گھر کی طرف چلے آتے۔ تو کہتے کہ میں پہلے نماز پڑھوں گا پھر کام کروں گا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگے کہ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نیچے والا درجہ عطا کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ چار بڑے ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی، یہ چار بڑے ائمہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک درجہ نیچے جو جگہ ہے وہ ملی۔ لوہار ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی ایسی خاص عبادات نہیں ہے، ایک لوہار ہے، سارا دن اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال روزی کمانے والا ہے، لیکن صرف فرق کیا ہے؟ اللہ کے نام کا ادب ہے۔ پوچھا گیا کہ تمہارا علم و عمل اتنا تو نہیں تھا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نام کا ادب کرتا تھا اور آذان کی آواز سنتے ہی کام روک دیتا تھا تاکہ نماز ادا کروں۔ اس ادب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرما دی اور اللہ نے اتنا بلند مقام انہیں عطا کیا۔ آج میں اور آپ بھی اذانیں سنتے ہیں، لیکن آذانوں کی آواز ہمارے کانوں میں پڑنے کے باوجود ہم کام کاج تو چھوڑے، اگر ہم فارغ بھی بیٹھے رہے تو ہم مسجد کی طرف چل کر آنے والے نہیں ہوتے۔ میرے دوستو، ہم صرف خود نماز پڑھنے والے نہ بنے، بلکہ اگر میں والد ہوں تو میں اپنے اولاد کی فکر کروں کہ میرا جوان بیٹا، میں بوڑھے ہو کر مسجد جا کر نماز پڑھتا ہوں، میرا جوان بیٹا بھی میرے ساتھ مسجد کیوں نہیں جاتا؟ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے ہر نماز کے اندر دعا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا والد کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور یہی والدین اپنے نافرمان بیٹوں کے لیے، اپنے بے نمازی بیٹوں کے لیے دعا تک نہیں کرتے، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹے ہم فرمانبردار نہیں ہیں، ہماری بات نہیں مانتے۔ تو والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے حق میں دعا ضرور کرے، اور یہ دعا کرے ہمیشہ کہ اللہ، میں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آپ کے گھر آتا ہوں تو میرے اولاد کو توفیق دے دے کہ وہ بھی میرے ساتھ آئے اور آپ کے گھر میں وہ سجدہ کرنے والے بنے۔ تو ہم نماز کا خود بھی اہتمام کریں اور اپنے اولاد کی ضرور فکر کریں۔ اپنے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں، خصوصاً بچپن سے جن اولاد کی تربیت ہو جائے، ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ یہ باتیں صرف آپ اپنے حد تک نہ رکھیں کہ آپ نے سنی تو بس، بچوں کی ماؤں تک ان باتوں کا پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ماں سے کہا جاتا ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو ماں کہتی ہے کہ میری تو اس گھر میں کوئی بات نہیں سن، میں کیا کہوں؟ لیکن یہی ماں اگر بچہ ایک دن اسکول نہ جائے تو یہ اس بچے کی اتنی دھلائی کر دیتی ہے، پھر یہ بات نہیں رہتی کہ میری گھر میں کوئی بات نہیں سنتا۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے اور انہیں اچھی راہ پر لگائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔